اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ مومن کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی درخواست ہے، نصیحت ہے، وصیت ہے، تقاضا ہے کہ اللہ کا احترام کیجیے، اللہ کی پرواہ کیجیے اور اپنے امور کو منظم کیجیے۔ پالنے والے اپنی اطاعت کی لذت عطا فرما، گناہوں کو معاف فرما، عاقبت بخیر فرما۔ درود پڑھنے محمد عزیزان گرامی، اربعین سید الشہداء سے ہم نکلے ہیں، کربلا والوں کے اربعین سے گزرے ہیں، اور اب ہم کائنات کی عظیم مصیبت کی یاد منا رہے ہیں، اور وہ ہے 28 صفر، جس میں رحمت للعالمین دنیا سے تشریف لے گئے، اور ساتھ ساتھ ان کے نواسے، ان کے فرزند امام حسن علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے۔ میری گفتگو میں کچھ سوالات بھی ہوں گے، کچھ تلخیاں بھی ہوں گی، اس لیے کہ بات ہی ایسی ہے اور نکات ہی ایسے ہیں، لیکن میں کسی کی بے احترامی کا کوئی مقصد نہیں رکھتا ہوں، نمبر ایک۔ نمبر دو، جو بھی بات کروں گا کسی تاریخی ریفرنس کے ساتھ بات کروں گا، اور نمبر تین، امت مسلمہ سے سوال کرتا ہوں کہ رسول اکرم نے تاریخ کی دو شخصیتوں کے وصال پر، اگرچہ کہ میں اس کو شہادت کہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، ایک جناب حضرت ابو طالب اور ایک جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ، ان کی وصال پر ایک دن غم نہیں منایا، 2 دن غم نہیں منایا، اور تاریخ نے لکھا ہے کہ عام الحزن، یعنی ایک پورا سال غم کا منایا، اور اس حد تک ان کی یاد رسول اکرم کو ستاتی رہی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے حبیب سے کہا کہ چلو اب مکے میں تمہاری مدد کرنے والے نہیں رہے ہیں اور ان کی یاد بھی تمہیں ستاتی ہے، میں سمجھتا ہوں، تو اب تم مدینہ ہجرت کر جاؤ تاکہ کائنات کے تمام لوگوں کو تاریخ میں پتہ رہے کہ مکے میں 2 ہی شخصیتیں تھیں جنہوں نے آپ کا ساتھ دیا ہے، اور ان 2 شخصیتوں کے جانے پر آپ کے لیے مشکلات بڑھ رہی تھیں، اور کہیں کوئی آ کر نہ کہے کہ ہم نے بھی مدد کی، ہم نے بھی مدد کی۔ اس لیے تاریخ کے اوراق کو صحیح طرح لکھے جانے کے لیے حضور اکرم نے ہجرت کی۔ ایک درود پڑھنے محمد۔ تو ہمارا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا اپنے بزرگوں کے دنیا سے جانے کا غم مناتی ہے، غم نہیں مناتی تو یاد مناتی ہے، یاد نہ منائے تو ریفرنس وغیرہ وغیرہ۔ اس سال پاکستان میں تعجب ہوا مجھے کہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کوئی بڑا پروگرام نہیں ہوا، بہرحال وہ پھر سیاسی ڈائریکشن چلی جاتی ہے، میں اپنی گفتگو کو اس ڈائریکشن میں نہیں دینا چاہتا، لیکن ایک قائد اعظم کی باقاعدہ یاد نہ منائی تو ہمارے ذہن میں سوال پیدا ہوا کہ کیا ہوا اس دفعہ پاکستانیوں نے ان کے رحلت کی یاد نہیں منائی۔ تو بچے تو سوال کرتے ہیں نا کہ کوئی تاریخ تو بتاؤ کہ جب رسول اکرم کا وصال ہوا، شہادت ہوئی، جو تاریخ سے ثابت ہو، پھر امت اس دن کو، چلیں باقی سب کو چھوڑ دیں، امت اس دن کو غم کا دن یا اس دن کو یادگار کیوں نہیں مناتی؟ اب وہ کہے کہ کیونکہ رسول اکرم نے نہیں منائی تھی، میں مذاق نہیں اڑا رہا اور کوئی ہنسے بھی نہیں، کیونکہ رسول اکرم نے نہیں منایا تھا اس لیے ہم نہیں مناتے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اکرم اپنی رحلت کا دن کیسے منا سکتے ہیں؟ رسول اکرم اپنے رحلت کا یا بعض اقوال کے مطابق شہادت کا دن کیسے منا سکتے ہیں؟ اس لیے ہم امت سے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں کہ یہ جو آپ 12 ربیع الاول کو دن مناتے ہیں، وہ
ولادت کا، تشریف لانے کا، خوشی کا مناتے ہیں یا آپ ان کے وصال کا مناتے ہیں؟ اور تاریخ تو کچھ اور بتاتی، اس لیے ہمیں اس چیز پر غور کرنا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں حضور اکرم، میں اپنی آج کی گفتگو کو بعنوان آؤٹ لائن یا سمری آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور کل رات حسن اتفاق ہے کہ میری مجلس نشر پاک میں، اس میں پھر اس کی تفصیلات کو دوں گا، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ کل رات کی مجلس میں آ سکیں، تشریف لائیے، اور کل رات کے جلوس میں بھی اگر شرکت کر سکیں شرکت کیجیے، تاکہ جس شان شوکت سے آپ نے 40 منایا، دوسرے خطبے میں بیان کروں گا، اسی شان و شوکت سے رسول اکرم اور امام حسن کا غم بھی منائیں۔ ایک درود اور پڑھ دیں محمد۔ ہم رسول اکرم کی زندگی کو اگر غور سے دیکھیں تو ویسے تو بہت سے مراحل نظر آتے ہیں، کائنات کے بننے سے پہلے، پھر کائنات کے بننے کے بعد، پھر حضرت آدم سلام، وہ مراحل ہیں اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں ہے، لیکن 3 مرحلے انسانوں کے آنکھوں کے سامنے گزرتے ہیں۔ پہلا مرحلہ مکے میں آپ کی پیدائش اور 40 سال تک آپ کا کردار، پھر تقریباً 12 سال، اب کچھ مہینے پلس مائنس پر اعتراض مت کیا کیجئے، مکے میں گزارے، اور تقریباً 10 سال پلس مائنس مدینہ میں گزارے۔ ویسے کہا جاتا ہے 13 سال اور 10 سال، وہ تھوڑا سا مہینوں کا مسئلہ آگے پیچھے رہتا ہے، وہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ ہم اس پہ بہت زیادہ شور کریں۔ تو 12 سال پلس مائنس، یا آپ کہہ دیں 13 سال اور 10 سال، 3 حصے حضور اکرم کی زندگی کے نظر آتے ہیں، اور ان 3 حصوں میں اہل بیت کے چاہنے والے تو سبھی ہیں، ماننے والے رسول اکرم کی زندگی کو ایک طرح سے دیکھتے ہیں، اور امت مسلمہ رسول اکرم کی زندگی کو دوسری طریقے سے دیکھتی ہے۔ مولانا صاحب، آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں وہ ایک طریقے سے دیکھتے ہیں، وہ دوسری طریقے سے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ تاریخ کی کتابوں میں جو چیز لکھی ہوئی ہے، آج تو ہم اپنا عقیدہ نہیں بنا سکتے، تاریخ کی کتابوں میں جو عقیدہ آیا ہے، اور جن کو ہم مانتے ہیں انہوں نے جو ہمیں بتایا، اور جن کو آپ مانتے ہیں انہوں نے جو آپ کو بتایا ہے، اس لحاظ سے نبی اکرم کی زندگی کے 2 طریقے نظر آتے ہیں، 2 زاویے نظر آتے ہیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں، کوئی ٹونٹ نہیں کر رہا، کوئی طنز نہیں کر رہا، صرف ایک علمی گفتگو ہے جو وصال رسول اکرم یا شہادت رسول اکرم اور امام حسن کے زمانے کی چند منٹ میں آؤٹ لائن دیتا ہوں۔ توفیق رہی، زندگی رہی، سلامتی رہی تو کل رات پھر اس پر تفصیل سے گفتگو کروں گا۔ ہمارے ہاں عقیدے کے مطابق، اور اس عقیدے کو جو نہ مانے وہ مکتب تشیع کا حصہ نہیں رہے گا، بہت سی چیزیں ان میں سے، کہ رسول اکرم کنت والآدم بین الماء والطین سے لے کر تو مکہ میں جب آپ تشریف لائے تو نبی تھے۔ ہمارے ہاں حضور اکرم ازل سے لے کر ابد تک، ذات الہی ذاتاً ازل سے لے کر ابد تک وجود رکھتی ہے، اور نبی اکرم کی ذات الہی کی بنا پر ازل سے لے کر عدم تک وجود رکھتی ہے۔ اور حضور اکرم مکے میں 40 سال ایک ڈیوٹی دے رہے تھے، اور وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ اپنے اخلاق اور کردار سے لوگوں کی زبان پر اس طرح سے آ جاؤ کہ جب کوئی جاتا ہوا دیکھے تو یہ نہ کہے کہ مثلا فلاں نام لے کر گئے، بلکہ وہ دیکھو وہ صادق جا رہا ہے، وہ اللہ وہ دیکھو امین جا رہا ہے، وہ دیکھو اس پر بھروسہ کرو گے تو تمہاری امانت کبھی بھی نہیں جائے گی۔ اور اس حد تک بھروسہ تھا کہ لوگ تجارت کا مال دیتے تھے، لوگ امانتیں رکھواتے تھے۔ اور جب روم میں نے واقعہ سنا دیا، روم میں پوچھا گیا تو کہاں یہ دعویٰ تو کرتا ہے نبی ہونے کا، وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن اخلاق میں وہ صادق بھی ہے، اخلاق میں وہ امین بھی ہے۔ درود پڑھ دیں محمد۔ اور جب 40 سال ہوئے اور ماحول پختہ ہو گیا
تیاریاں ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل فرما دی. اب وہی جو نازل ہوئی ہے وہ آیت لے کر نازل ہوئی ہے, اور آیت بھی جو لے کر نازل ہوئی وہ سب کو پتہ ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تفصیل آ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ مستعان. اور اب 40 سال کی عمر سے آپ نے باقاعدہ تبلیغ کا آغاز کیا. پہلے تبلیغ کا پہلا مرحلہ, جیسے جہاز سٹارٹ ہوتا ہے تو سلو سٹارٹ ہوتا ہے, پھر تیز چلتا ہے اور پھر اڑتا ہے. تو حضور اکرم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ پہلے انذر عشیرتک الاقربین, جو آپ کے نزدیک کے رشتہ دار ہیں ان کو دعوت دیجئے. دعوت ذوالعشیرہ ہوئی. اس کے بعد پھر آیا فاصدع بما تؤمر, جو تجھے حکم دیا ہے اب ڈٹ کے کر, کوئی ڈرنے کی بات, کوئی پریشانی کی بات نہیں. ابھی بعض مرتبہ ذہن میں ایک نقطہ آ جاتا ہے, مجھے کہیں بھی کوئی آیت مکے میں نہیں ملی واللہ یعصمک من الناس, میں بات سے ہٹ گیا ہوں, اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا. کہیں بھی یہ بات نہیں آئی. جب حجۃ الوداع کے بعد غدیر میں خطبہ دینے کی بات آئی ہے, اور خطبے سے پہلے اللہ نے کہا پرواہ مت کر, جو کہا ہے تو دے دے, تو بتا دے, اس لیے کہ اللہ تجھے لوگوں سے بچائے گا. سمجھ رہے ہیں میری بات کو آپ؟ نقطہ تو آ گیا ذہن میں نے دے دیا آپ کو امانت, ریکارڈ بھی ہو گیا کہ مکے میں واللہ یعصمک من الناس آنا چاہیے تھا, کہ یہاں تو تیرے دشمن اتنے ہیں اور یہ تو چاہتے کہ کھا جائیں. شاید وہاں پر کیونکہ حضرت علی کا بیان نہیں تھا, اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے حبیب تو فکر نہیں کرنا, علی تیری مدد کرتا رہے گا. اور کرتے رہے. اور کس طرح فکر, وہاں پر کیونکہ حضرت علی کا اپنا مسئلہ تھا, تو وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب یہاں پر حضرت علی کو ذرا میں آرام کرنے دیتا ہوں, میں خود تیری مدد کے لیے آیا ہوں. درود پڑھ دیں محمد. تو ہمارے ہاں نبی تھے, نبی ہیں, نبی رہیں گے, ان کے بعد کوئی نبی نہ آیا نہ آئے گا. اب کہاں کیا ہوا اس کو چھوڑ کے آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد جب مکہ کی ڈیوٹی پوری ہوئی, اب حکومت قائم کرنی تھی, انسان سازی کا کام ہو گیا, عمل ہو گیا, تو حکومت بنانی تھی, تو مدینہ تشریف لے گئے, اور مدینہ میں 10 سال کے مختصر عرصے میں آپ نے حکومت کو قائم کیا. ہمارا موقف کلیئر ہو گیا آپ کے لیے, ہمارا بیان کلیئر ہو گیا. اب ہم آتے ہیں 40 سال تک وہ مدینہ میں. اب دوسرا موقف, عام آدمی کی طرح رہے. مولانا میثمی صاحب کسی کتاب میں دکھائیے کہ ان کو ہم نے کہا ہو کہ مدینہ میں عام آدمی کی طرح رہے ہیں. آپ نے نہیں کہا. اچھا, تو پھر جب وہی نازل ہوئی تو جو جناب خدیجہ سے متعلق بات ہے کہ وہ اپنے رشتہ دار کے پاس گئے اور رشتہ دار سے جا کے کہا کہ میرے شوہر کی حالت بڑی عجیب ہو رہی ہے, اور اس رشتہ دار نے کہا کہ وہ جو نازل ہوا تھا, کیونکہ میں تورات کا بھی استاد رہا ہوں اور انجیل کو بھی میں پڑھتا رہا ہوں اور پڑھا لکھا آدمی ہوں, وہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہی آئی تھی, اور لگتا ہے کہ اللہ نے ان کو رسول بنا دیا ہے. گھبراہٹ آ گئی نا آپ میں؟ یہ تو آپ کی میری کتابوں, مسلمان, میں تو مسلمان, آپ بھی مسلمان, میری اور آپ کی کتابوں میں ہے نا, بچوں کو پڑھایا گیا. یہودی سے جا کے کنفرمیشن ملی, سرٹیفکیٹ ملا, اور پھر واپس آئے, اور وہ شکل عجیب و غریب تھی, اس کی جو آیا تھا وہ عجیب و غریب حالات تھے. شان رسالت میں توہین کی بات کرنے والے مسلمان اپنی کتابوں میں جھانک کر دیکھے کہ رسول کو تم نے کیا بنا دیا. بات ختم نہیں ہوئی. دوسرا خطبہ نہیں دے سکا تو نہیں دوں گا, کل کی مجلس کی بنیاد آج ڈال کے جاؤں گا تاکہ آپ اس لائن پر سوچ کے آئیں. چھوڑ دیجئے. جس کو سید ہے, کائنات کے سید الانبیاء قرار دیا گیا, اس کے ساتھ تاریخ نے کیا ظلم کیا, کس نے کیا, کب کیا, کیوں کیا؟ ظلم یہ کیا
کہ کائنات کے سردار کے خاندان کو کافر قرار دیا گیا. تلخ ہے نا, مثال تلخ ہے, لیکن میرے لیے یہ زیادہ تلخ ہے. ایک کائنات کا سردار ہے کوئی شخص اس سے اوپر نہیں ہے. اس کے اب بھی ایک کتاب مجھے کہیں سے بھیجی گئی بچوں کی ٹیکسٹ بک میں, اس میں کہ وصال جو ہے وہ مکہ میں جو ہے وہ ابو طالب نے رسول اکرم کا دفاع کیا, خیال کیا, سب کیا, لیکن دنیا سے جاتے کو کلمہ پڑھے بغیر چلے گئے. یہ رسول کی شان میں گستاخی میں اسے کہتا ہوں. آپ کے اگر حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کلمہ نہیں پڑھا تو رسول اکرم کے والد تو اور پہلے چلے گئے تھے, پھر رسول اکرم کے دادا, پھر یعنی ہم امت کو کہاں لے جا رہے ہیں. اس کے بعد رسول اکرم کو کیا قرار دیا؟ رسول اکرم کو 40 سال تک ایک عام آدمی قرار دیا. 40 سال پر وہی نازل ہوئی تو وہی کی سرٹیفیکیشن کی کسی اور سے کرائی. یہ نکات دے رہا ہوں پوری تھیسس پی ایچ ڈی کے. اور اس کے بعد رسول اکرم کے بارے میں لکھا ہے, ریفرنس جیب میں رکھ کے لایا ہوں تاکہ ابھی کوئی چیلنج کرے تو میں دکھا دوں کہ رسول اکرم نے نعوذ باللہ خودکشی کی کوشش کی. وہی آنا بند ہوئی تو خودکشی کی کوشش. کائنات کا سردار وہی نہیں نازل ہوئی, علم غیب ہٹا دیا تم نے, رسول کی عصمت کو ختم کر دیا, رسول کو ایک عام آدمی بنا دیا, اور اس کے بعد کچھ خواتین کو عزت دینے کے لیے تم نے رسول کے لیے کیا لکھا یہ تو میں زبان سے بول نہیں سکتا, میرے پاس آئے نا, میں دکھاتا ہوں. تماشا دکھانے والا بنا دیا. اس کے بعد تم نے رسول کو بھولنے والا بنا دیا. اس کے بعد تم نے رسول کو ایک عام آدمی کی بھی حیثیت نہیں رکھی, اور جب دنیا سے جا رہے تھے نعوذ باللہ کہہ دیا کہ رجلو, میں جملہ نہیں کہوں گا, سماوی تجانی کتاب پڑھو نا, پڑھے لکھے لوگوں, جو نہیں پڑھے لکھے ہیں وہ پڑھے لکھوں کو کہیں مجھے کتاب تو سناؤ کیا کہتے ہیں, کیوں نہ کہیں, صرف مجلسوں پہ کیوں بھروسہ. الرجلو, پھر آگے ہیں یوٹیوب پر دفاع کرنے والے, جملہ لکھا ہے کہ حضور اکرم کو دوائی پلا رہے تھے, حضور اکرم منع کر رہے تھے. میں آپ کو ابھی سنا سکتا ہوں, اسکرین لگا دیجئے, جمعہ نماز چھوڑتے ہیں اسکرین پہ دکھا دیتا ہوں کہ رسول اکرم نے منع کیا. تو یعنی میں ذرا سے جملہ 19-20 کل بول دوں گا, مجھ پر 6 FIRs آئیں گی. اللہ مالک ہے. جو یوٹیوب پہ کہہ رہے کہ اصل میں وہ بچے جیسے نہیں دوائی پیتے وقت, استغفر اللہ ربی واتوب, تم رسول کو وصال کے وقت کمال پر پہنچے ہوئے رسول کو تم کہہ رہے ہو, اور جیسے بچوں کو دوائی پلاتے وقت ہاتھ پہ وہ, تو پھر رسول اکرم منع کر رہے تھے ان کو. میں آگے بولنے کی ضرورت رکھتا ہوں, امت سننے کی ضرورت رکھتی ہے. وہ انجینئر ہو گئے تو تم کہاں کے بن گئے, تم نے کیا سمجھ لیا اپنے آپ کو. میں نام نہیں لینا چاہتا تھا, بہرحال زبان سے میرا نکل گیا. شان رسالت میں توہین تو میں کر رہا ہوں جو آج تاریخ میں ذرا, میں ایسا مطلب مسلمان کر رہا ہوں جو آج میرے یہ 6 نقطے لکھ لیجئے. اور اس کے بعد رسول اکرم دنیا سے چلے جاتے ہیں. جو میں نقطہ بتا رہا تھا, رسول کے خاندان کو کافر قرار دیا, رسول اکرم کو عام آدمی قرار دیا. وہی نازل ہوئی تو سمجھ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ وہی ان پہ نازل ہوئی ہے. دنیا سے وصال کر گئے. ان کی زوجہ کہ جنہوں نے 25 سال خدمت کی ہے, اور جن کا اسلام پر وہ احسان ہے جو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے, مان سکتا ہے, اس زوجہ کی عمر کے بارے میں آگے پیچھے کر دیا تاکہ ان کی وہ عزت نہ رہے اور لوگوں کی عزت ہو جائے. بہت اچھا کسی ذاکر نے نقطہ کہا کہ چلو رسول اکرم کو پہلی بیوی اگر کنواری نہیں ملی, لیکن اس پہلی بیوی کا شرف ہے کہ رسول اکرم تو کنوارے ملے ان کو. رسول اکرم چل کے گئے ان کے دروازے پہ. امت نے ظلم کیا ہے, امت نے زیادتی کی ہے. رسول اکرم کی بیٹی کے ساتھ جو ظلم ہوا, آئیں گے ایام, غم منائیں گے, ہم خاموش نہیں رہ سکتے, اور تاریخ میں لکھی ہوئی چیزوں کو بھلا نہیں سکتے. اور طاہر اشرف صاحب, آپ کا شکریہ کہ آپ نے
اس اسلامی ریلیجس کونسل کی میٹنگ میں بات کہی تھی کہ ہر ایک کو اپنے عقائد کو بیان کرنے کا حق پہنچتا ہے، البتہ الفاظ محترمانہ استعمال کرے. ہم محترمانہ الفاظ استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد آپ چھوڑ دیجئے مولا کائنات کو کیا حیثیت دیتے ہیں. مسلمان سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ مولا کائنات کو رسول کا چچا زاد بھائی سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ رسول کا داماد سمجھتے؟ کل تفصیل آ جائے گی، کل نہیں آئے گی تو کبھی اور آ جائے گی. رسول اکرم کے داماد کو جس نے مسلمان کہتے ہیں بچوں میں سب سے پہلے کلمہ پڑھا، چلو تمہاری مان ہی لیتے ہیں، ہمارے یہاں کلمے کی ضرورت نہیں. جو پیدائشی، جو خاندانی، جو ازل سے ابد تک مسلمان ہے اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے 5 خصوصیات مولا کائنات کی رسول اکرم سے نسبت کے خاطر. نمبر 1 مسلمان کلمہ، نمبر 2 رسول اکرم کے چچا زاد بھائی، نمبر 3 رسول اکرم کے داماد، نمبر 4 خلیفۃ المسلمین، نمبر 5 جہادوں میں سب سے زیادہ جہاد کو جتانے والے مولا کائنات. اتنا بتا دو ان کی حیثیت مسلمان کی لیول کی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ سانپ سونگ گیا نا، سوال ہی ایسا ہے. کم از کم مسلمان کی حیثیت ہے کہ نہیں ہے؟ اگر فقط مسلمان کی حیثیت ہے، میں یہاں پر ایک بیٹھے مسلمان کو گالی دوں، آپ کیا حیثیت دیں گے؟ یہ ظلم ہے رسول اکرم پر. پھر امام حسن جیسا فرزند بھی وقت نہیں رہا، امام حسن جیسا فرزند زہر دیا گیا، امام حسین جیسا فرزند شہید کر دیا گیا، شہادت واقع ہو گئی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے رسول پر یہ ظلم کیوں کیے گئے؟ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ گئی؟ توجہ کیجئے گا، سوال کے جواب ڈھونڈیے گا، تاکہ ہم بدتمیزیاں کر کے اور خام و خواہ کی واہ واہ کرا کے اور نعرے لگا کے کسی کو کیوں ناراض کریں؟ ہمارے پاس اتنا سالڈ میٹر ہے اور اتنی سالڈ دلیل ہے کہ ہمیں کسی کو ذلیل یا رسوا یا بدتمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اہل بیت کی زبان کو سننے، اس پر عمل کرنے والے ہیں. ہماری زبان میٹھی رہے گی لیکن دلیل والی رہے گی. پالنے والے ہمیں رسول اکرم کے اچھے امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. جنہوں نے امام حسن پر ظلم کیا ہے، پالنے والے ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں، ہمیں ان سے دور فرما دے. اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں ڈال دے، بے گناہ اسیروں کو آزاد فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما دے، جہاں جہاں مومن ہیں ان کی جان مال آبرو کی حفاظت فرما دے. پالنے والے اہل بیت کا واسطہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو اور زیادہ فرما دے. مرحومین شہداء کے درجات کو بلند فرما دے، گناہوں کو معاف فرما دے، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مومنین تقوی اختیار کیجئے کہ یہی کامیابی کا راستہ ہے. بہترین 40 کے جلوس میں شرکت پر آپ پوری قوم کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، جس طرح سے شرکت کیا ہے، اور انشاءاللہ جناب زہرا کا دل خوش کیا ہے، جناب زہرا آپ کا دل خوش کریں گے. 28 سفر کل رات بھی جلوس ہوگا، آپ نے شرکت کرنی ہے اور بھرپور شرکت کرنی ہے تاکہ آپ کو بہترین اجر مل سکے. ایک درود پڑھ دیں محمد والے. اس وقت ارجنٹ مسئلہ یہ ہے کہ 3 دن سے تقریباً 7,500 زوار تافتان بارڈر پہنچ گئے اور وہاں پر انہیں خام و خواہ معطل کیا گیا. پاسپورٹ ان کے پاس ہیں، ویزا ان کے پاس ہے، سب چیزیں ان کی فائنل ہیں. بہت کوششیں کرنے کے بعد کل تقریباً 45 بسوں کے پیسنجرز کو کراس کرنے دیا گیا اور رات 11 بجے تک کی خبر یہ تھی کہ 45 بسیں نہیں گئی تھی، صرف پیسنجرز پیدل کراس کر کے گئے تھے اور وہاں پر ان کو اذیت ہوئی. اس وقت 10 منٹ پہلے یعنی 1 بجنے میں 10 منٹ کم پر جو میں نے آخری خبر لی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ایک ذمہ داری لی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تقریباً 94 یا 95 بسیں وہاں کھڑی ہوئی ہیں. 5,000 کے لگ بھگ لوگ موجود ہیں، زوار موجود ہیں. کل ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جو ہمیں اچھا نہیں لگا اور جس نے بھی کیا ہمیں اچھا نہیں لگا، لیکن کل زواروں نے
ظاہر ہے کہ آپ بھی ہوتے تو یہی ہوتا کہ نہیں، یعنی کوئی بھی مسئلہ نہیں، لیکن آج تک بہت سے مسائل ہیں، میں اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن زواروں کو جب بعض لوگوں کی سورس پر جانے دیا گیا اور اکثر زوار رک گئے تو وہاں پر ایسے حالات واقعات پیش آئے جو اچھے نہیں ہیں. اور میں حکومت سے سوال کرتا ہوں، میں وزیر داخلہ سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اربعین پر اتنا اچھا کام کیا اور ہماری توجہ مزید دلانے پر کہ اربعین کے بعد بھی زوار جاتے رہیں گے کوئی توجہ نہیں دی گئی، اور ہمارے لوگ بھی یہ سمجھتے تھے بس اربعین ختم ہو گیا. ایسا نہیں ہوتا. اربعین پہ جو نہیں جا سکے وہ ہزاروں زوار اب نکلے ہیں، ویزا ہے، پاسپورٹ ہے، پیسہ جمع کیا ہوا ہے، کاروانوں کو پیسہ دیا ہوا ہے. اب اس وقت بارڈر پر بہت ہی مشکل صورتحال ہے. جمعہ کا خطبہ مجھے دینا تھا اور میرے لیے اس وقت وہاں پر جانا ممکن نہیں تھا. اپنے ذمہ داروں کو میں نے وہاں بھیجا ہے کہ کسی طرح سے اس مسئلے کو حل کریں. میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں کہ ان تمام زواروں کے جلد از جلد اپنے منزل مقصود اور جن جن حرم میں جانے کی خواہش رکھتے ہیں پہنچنے کے لیے ایک بلند درود پڑھ دیں محمد. اور میں اس بات کو واضح کر دوں کہ کوششیں کرنا ہمارا کام ہے. بعض مرتبہ نتیجہ آتا ہے، الحمدللہ اربعین پہ بہترین نتیجہ آیا. یہ صورتحال پہنچائی بھی دیر تک. پھر دوسری صورتحال جو پہنچی ہم تک وہ یہ ہے کہ پھر سے وہ ایران عراق کا بارڈر بند کر دیا گیا. اور اب میں آپ کو ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو عام طور پر عوام میں نہیں کہی جاتی. آفیشیل ریکارڈ کے مطابق 5000 پاکستانی بغیر ویزا پاسپورٹ یا بغیر پاسپورٹ یا مثلا ایران سے عراق جب آخری دن یا 2 دن میں بارڈر کھلا تو وہ چلے گئے وہاں پر. اور ایک عجیب مشکل بنی ہوئی ہے وہاں پر جا کے. میں بہت اونچے والے ذمہ دار نام نہیں لینا چاہتا تاکہ اس کے اوپر بھی کوئی پریشر نہ آئے. بہت اونچے ذمہ داری پر بیٹھے ہوئے ڈائریکٹ مکالمہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں سمیع صاحب اتنا تو خیال کریں، اب ان لوگوں کے پاس نہ شناختی، ان میں سے ایک بڑی تعداد کے پاس یا شناختی کارڈ نہیں ہے، اگر شناختی کارڈ ہے تو پاسپورٹ نہیں ہے، پاسپورٹ ہے تو ویزا نہیں ہے، اس کو ہم کیسے حل کریں؟ عزیزان گرامی، زیارت ہم سب کا شرف ہے. ویسے تو زیارت کے لیے کوئی ویزا ہونی ہی نہیں چاہیے، لیکن اب دنیا کے قانون بن گئے ہیں. کچھ فسادی لوگ اس راستے سے استفادہ بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور بہت سے مسائل اور بھی ہوتے ہیں. میں فسادی لوگوں سے مراد وہ لے رہا ہوں کہ جو نیرکوٹکس کے اور ہیومن ٹریفکنگ کے کاروبار کرتے ہیں. ورنہ اگر کوئی دفاع کی خاطر کہیں جاتا ہے اور وظیفہ زیارت کی خاطر جاتا ہے، وظیفہ پورا کرتا ہے تو میری مراد نہیں ہے. لیکن یہ مسئلہ بڑا سنگین ہے، اس پر ہمیں بیٹھ کے غور کرنا پڑے گا. اور ہو سکتا ہے کہ بعض ایسی پابندیاں لگیں، میں تو اس میں شامل نہیں ہوں، لیکن جو نظر آ رہا ہے کچھ نوٹیفیکیشنز نکلیں کہ جس میں جو ہم آرام سے زیارت کے لیے جا سکتے تھے اب وہ مشکل ہو جائے گی. بہرحال دعا کرتے ہیں سب زائرین کے مسائل اللہ حل فرما دے، ان کے لیے درود پڑھیں. سیلاب متاثرین میں نے جیسے عرض کیا تھا مزید مشکلات کا شکار، والنٹیئرز ورکرز بھی بیماریوں کا شکار. ایک اہل سنت کے بہت بڑے ورکر، بہت بڑے خادم لاکھانی صاحب دنیا سے میرے خیال میں اسی گئے ہوئے تھے، وہاں سے آئے، بخار ہوا، اتنا بخار چڑھا کہ پھر اترا ہی نہیں اور دنیا سے چلے گئے. اللہ سب کی مغفرت کرے. آپ جب سکون سے ہیں، ایک تو آپ بھی احتیاط کیجئے خدا را، اور ڈینگی کے ہوتے ہی اس کے علاج کی طرف آگے بڑھیے. صرف ٹوٹکوں پہ اکتفا مت کیجیے. اچھا ہے استعمال کریں لیکن علاج کیجیے. ڈینگی قابل علاج بیماری ہے، لیکن جب بے توجہی ہو جاتی ہے، بخار آ رہا ہے ہو جائے گا، یہ بخار نہیں آ رہا ہے. آپ کے بدن کے سفید خلیے، وائٹ بلڈ سیلز آپ کی شریانوں سے نکل رہے ہیں. آپ کا پانی، ایک تو سب سے پہلے جیسے ہی بخار آئے پانی بہت پیجیے، جتنا پی سکیں صاف پانی پیجیے تاکہ اس کا اثر کم ہو. لیکن خدا را ڈاکٹروں کے پاس جائیے، آپ کی جان قوم و ملت کے لیے ضروری ہے.
اللہ سب بیماروں کو شفا کامل عطا فرمائے اور ہمیں سیلاب زدگان کی مدد کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ بہت چھڑا ہوا ہے اور وہ یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر یا خنثی کے بارے میں جو بل پاس کیا گیا تھا اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی ہے، صحیح آواز اٹھائی گئی ہے، اور اس آواز اٹھانے والے گروہ میں ہم بھی شامل ہیں، اور باقاعدہ قائد ملت جعفریہ میں نے اس میں اپنا باقاعدہ رول پلے کیا ہے۔ اس کے مسائل کچھ ایسے ہیں کہ میں یہاں سے بیان کرنا تھوڑا بہتر نہیں سمجھتا ہوں، تو آپ کو سوشل میڈیا کے ذریعے دوسری چیزوں کے ذریعے بتا دیا جائے گا۔ اتنا بتا دوں، فقہ جعفریہ اہل بیت علیہم السلام سے اپنے مسائل کو سیکھتی ہے اور اپنے احکام کو جانتی ہے، اور اہل بیت علیہ السلام رسول اکرم سے اور رسول اکرم نے اللہ تعالیٰ سے، اس لیے ہمارے ہاں چاہے خنثی کا مسئلہ ہو، نہج البلاغہ میں میرے مولا نے اس کو بیان فرمایا ہے، اس کی وراثت کا مسئلہ ہو، اس کے دوسرے مسائل ہوں، وہ سب، لیکن اس کے جو پیدائشی طور پر ایسا ہے اس کے لیے ہے، لیکن باقی چیزوں کے لیے مسائل الگ ہیں، مشکلات ہیں، اس کو دیکھنا پڑے گا۔ فقہ میں بہت پہلے امام خمینی نے ان مسائل پہ تحریر الوسیلہ میں گفتگو کی ہے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دوسرے علماء، اہل سنت کے علماء ایک چیز پر ایک رائے قائم کر لیتے ہیں۔ جیسے میں ایک مثال دے دیتا ہوں، ہمارے ہاں رات کو سوتے وقت قبلہ رخ پیر کر کے سونا مستحب ہے، ان کے ہاں پیر قبلہ رخ کر کے سونا تقریباً حرام کا سمجھا جاتا ہے۔ اب ہم نے معصومین سے لیا ہے، جب ہم یہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ سمجھتے ہیں بدتمیزی۔ معصوم سے پوچھا گیا قبلہ رخ کیوں پیر کر کے سوئیں، کہا جب اٹھو تو تمہاری پیٹھ قبلہ رخ نہ ہو، تمہارا بدن چہرہ قبلہ رخ ہو۔ ہم فلسفہ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے، اس لیے کہ جنہوں نے بتایا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے لے کر، یعنی معصومین رسول اکرم سے، رسول اکرم اللہ تعالیٰ سے، قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے، ہم اس کے مطابق چلتے ہیں۔ یہاں پر ہمارے بہت سے مسائل ممکن ہے اہل سنت بھائیوں کی فقہ سے، اچھا ان میں بھی الگ الگ فقہ ہیں، الگ الگ نظریے ہیں، ٹکرا سکتے ہیں اور ٹکراتے ہیں، تو ان کو بھی اتنا حوصلہ کرنا چاہیے کہ فوراً اس پر کوئی تنبیہ یا طنز نہ کریں، بلکہ بیٹھ کر علمی گفتگو کریں تاکہ پھر مسائل کو حل کیا جا سکے۔ امید ہے انشاءاللہ کل رات بہترین مجلس و جلوس میں شرکت ہوگی اور ہم رسول اکرم کو، امام زمانہ کو، رسول اکرم اور امام حسن کا پرسہ دے سکیں۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، لاپتہ افراد کو جلد از جلد بازیاب فرما دے، شہیدوں مرحومین کے درجات کو بلند فرما دے، عاقبت بخیر فرما دے، سیلاب زدگان کے مسائل کو حل فرما دے، پیارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے، گناہگار ہیں، خطاکار ہیں، اہل بیت کا واسطہ معاف فرما دے، ہماری عبادت کی لذتوں کو اور زیادہ فرما دے۔ جو ٹوٹی پھوٹی عزاداریاں کی ہیں ہمیں معلوم ہے وہ قابل قبول تو نہیں، لیکن بالآخر دل میں کہیں بھی خیانت کا ارادہ نہیں تھا، اس عزاداری کو قبول فرما دے۔ آئندہ سالوں میں بھی اگر ہماری زندگی ہے تو ہمیں بہترین عزاداری کی توفیق عطا فرما دے، زمانے کے امام کو راضی فرما دے، ان کے ظہور میں تعجیل فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔